بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے تمام عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل ایسے ہیں جو منقطع نہیں ہوتے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2 علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ نمبر 3 وولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو اس روایت سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ انسان کی موت کے بعد اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اندر انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا پیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، دنیا کی مصروفیت کے تمام امور جو ہے نا سر انجام دیتا ہے۔ لیکن جس وقت وفات ہو گئی سارے کام ختم ہو گئے۔ اب نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے جی۔ حتیٰ کہ قبرستان کے اندر بھی اس کو اس کے لواحقین جو نا کفن دفن کر کے جو ہے نا وہ چھوڑ کے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو تمام اعمال جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے اندر انسان بڑے ذوق شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ جو ہے دیتا تھا، رمضان کی عبادات کرتا تھا، اعتکاف بیٹھتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا۔ جس وقت وفات ہو گئی یہ ساری عبادات جو ہے نا ختم ہو گئی۔ موت کے بعد عبادت نہیں ہے۔ یہی حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وفات تک آپ عبادت کرتے رہیں۔ جس وقت وفات ہو گئی بس اب عبادت ختم ہے، اس کے بعد جو نہ کوئی زندگی کی حرکت ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے نا عبادت ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے مشرکین کو قرآن پاک کے اندر جو نہ سمجھائی کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم سجدے کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، اللہ نے ان سے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے وہ ہاتھ ہیں جس سے وہ دنیا کے اندر تو پکڑتے تھے، اب وفات کے بعد وہ ہاتھ ان کے ہیں کہ وہ پکڑ سکیں؟ کیا ان کے پاس وہ آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ سکیں؟ کیا ان کے پاس وہ کان ہیں جس سے وہ سن سکیں؟ کیا ان کے پاس وہ پاؤں ہیں جس سے وہ چل پھر سکیں؟ تو وفات کے بعد چلنا بھی ختم، دیکھنا بھی ختم، سننا بھی ختم، بولنا بھی ختم، ایک ایک حرکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس روایت میں فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ وفات کے بعد ان کا اجر اور ثواب جو ہے برابر ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ ایسا کام صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں، ایسا صدقہ جس کا اجر اور ثواب جاری اور ساری رہے، کبھی ختم ہی نہ ہو، برابر جو ہے ملتا رہے، قیامت تک جو ہے وہ ملتا رہے۔ تو اس کی مختلف مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے نا دنیا کے اندر اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، مسجد بنا جاتا ہے، اب جب تک وہ مسجد رہے گی اس کو برابر اجر ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن مسجد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے اس نے قیامت تک مسجد ہی جانا ہے۔ اب وہ ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، ذاتی ملکیت نہیں ہے جی، وہ اللہ کا گھر، اس کے اوپر جو ہے نا اب وہ اللہ کی ملکیت ہے، نہ کوئی بندہ خرید سکتا ہے، نہ کوئی فروخت کر سکتا ہے، نہ کسی کو ہبہ کر سکتا ہے، بس اب وہ اللہ کی ملکیت ہے اور اس کے اندر اللہ کی عبادت جو ہے نا ہوگی۔ یہ جگہ جو ہے نا مسجد کی اب اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہے۔ تو اس میں لوگ کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر اذکار تسبیح و تمجید جو ہے نا اللہ کا ذکر جو ہے نا بلند ہوگا، اللہ کی پکار جو ہے نا اس کے اندر ہوگی۔ اب جب تک یہ کام ہوتا رہے گا ظاہر بات ہے یہ قیامت تک ہونا ہے، اس کو برابر اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی انسان نے کوئی رستہ بنوا دیا ہے تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس کے مرنے کے بعد
اب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو برابر اس کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ کسی انسان نے مسافروں کے لیے کسی مناسب جگہ کے اوپر پانی کا نلکا لگوا دیا جی، اب لوگ تادیر اس نلکے سے، اس کنویں سے جو ہے نا فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے لیے صدقہ جاری ہیں۔ یوں سمجھ لیں کوئی اپنی زندگی کے اندر ایسا کام کر گیا جس سے لوگ تا حیات جو ہے نا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کام کرنے والا بندہ یہ تھا، تو اس کو صدقہ جاریہ کہا جائے گا، اس کا برابر اجر اور ثواب ملتا رہے گا، بندہ مر بھی گیا پھر بھی اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے تو اس کا بھی برابر اجر اور ثواب جو ہے نا ملتا رہے گا۔ مثلا کسی بندے نے کسی کی رہنمائی کر دی ہے جی، کسی کو علم کی بات جو ہے نا وہ بتا دی ہے جی، اب وہ یہ بتانے والا دنیا سے چلا گیا، اب وہ ساری زندگی اس کے اوپر عمل کرتا رہا ہے۔ کسی نے کوئی حدیث اس کو سکھا دی ہے، کوئی آیت کی تفسیر اس کو سکھلا دی ہے، اور اس کے بہترین مصداق جو ہے نا آج کل کے دور کے اندر بلکہ ہر دور کے اندر حفاظ ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں۔ آپ دیکھیں جو حفظ کرنے والا، حفظ کرانے والا جو استاد ہوتا ہے وہ کیا سکھا رہا ہے بچوں کو؟ قرآن کی تعلیم جو ہے سکھا رہا ہے۔ ناظرہ پڑھانے والا کیا سکھا رہا ہے؟ ان کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ اسی طرح علم والا جو آدمی ہوتا ہے، عالم جو ہوتا ہے، مفتی جو ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے زندگی کے اندر؟ لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ جو ہے نا وہ دیتا ہے جی، لوگوں کو قرآن کی آیات جو ہے نا وہ سمجھاتا ہے جی، احادیث نبویہ جو ہے نا وہ سکھاتا ہے جی، تو اس علم سے لوگ جو ہے نا برابر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ عالم فوت ہو گیا جی، اب لوگ اس کے بتلائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اب اس عالم کو بھی برابر اجر اور ثواب ملے گا۔ اس کو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک عالم نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا ہے، ان کو قرآن اور حدیث کا علم جو ہے سکھلایا، وہ چلا گیا جی، آگے اس عالم نے اپنے شاگردوں کو سکھلایا، آگے اس عالم نے اپنے شاگردوں کو، اسی طرح قیامت تک سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہا۔ وہ جو پہلا عالم تھا جس نے شاگرد تیار کیے تھے قرآن اور حدیث سمجھا کر، اس کو ان ساروں کا برابر جو ہے نا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ جو ہے نا نفع اٹھاتے ہوں، اس کو بھی جو ہے نا موت کے بعد برابر اجر اور ثواب ملتا رہے۔ اور تیسری اور آخری بات اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو ہے، انسان مر بھی جاتا ہے پھر بھی اس کی نیک اولاد جو عمل صالح کرتی ہے، اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے، اس کا بھی اجر اور ثواب جو ہے نا مرنے کے باوجود انسان کو برابر جو ہے نا ملتا رہتا ہے۔ اس لیے درخواست ہے اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لگائیں، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں۔ دنیاوی تعلیم کا میں منکر نہیں ہوں، دے ان کو، دنیا کے اندر انہوں نے معاش کمانا ہے، اسی دنیا کے اندر انہوں نے رہنا ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب نہیں ہے آپ کو۔ اجر اور ثواب اس علم کا ہے، اجر اور ثواب اس بات کا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے دعائے خیر کریں گے، جو نیکی کا کام کریں گے آپ کے پیچھے۔ اگر وہ نیکی کا کام نہیں کرتے، اگر دنیا کے اندر بڑا مال کما رہے ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں جی، روزہ نہیں رکھتے ہیں جی، حج نہیں کرتے جی، زکوٰۃ نہیں دیتے جی، نیکی کی طرف ترغیب نہیں ہے جی، اور اس کے پیچھے جو ہے نا اصل جو محرک ہے وہ آپ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لگایا ہی نہیں ہے جی، تو پھر آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ کیسے ہو؟ صدقہ جاریہ تو تب بنے گی جب آپ اپنے بچوں کو مسجد کے اندر پکڑ کے ساتھ لائیں، نہ نماز پڑھیں آپ ان کو ڈانٹیں، نہ نماز پڑھیں آپ ان کو ماریں، نہ نماز پڑھیں آپ ان کو دھمکی دیں، تو پھر جب وہ نمازی بنیں گے آپ کے لیے، آپ کے جانے کے بعد دعائیں خیر کریں گے، تو پھر تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ ان کو قرآن نہ پڑھائیں، اگر آپ ان کو نماز نہ سکھلائیں، تو کیسے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے نا وہ بنے؟ جب وہ نماز پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر صدقہ جاریہ نہیں ہوگا۔ ہاں نماز پڑھیں گے تو خود بخود ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے جائیں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، والدین کے لیے خود بخود دعا جو ہے۔ وہ نیک اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے والدین کا نام لے کر دعا نہ بھی نہ کرے، پھر بھی وہ نیکی کا کام کرے گی نا، پھر بھی والدین کو، فوت شدہ والدین کو پھر بھی برابر اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں؟ اس نیکی کے رستے کی طرف لگانے والے جو وہ تھے، اس لیے اپنی اولاد کو نیکی کا حکم کیجیے۔ یہی حکم اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرا پیغمبر اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے،
اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیجیے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کے اوپر ثابت قدم رہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جو نیکی کا حکم دیجیے۔ اور یہی سابقہ شریعتوں کے اندر نبیوں کی روش رہی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر جس وقت وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے یہی بات پوچھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میری وفات کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور میرے بیٹو، میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو آگے سے بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، ہم تیرے باپ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے، وہ جو اکیلا ہی تنہا ہے، ہم اسی کی فرما برداری جو ہے نا کریں گے۔ تو نیک والدین اپنے بچوں کو وفات سے پہلے نیکی کی تلقین بھی کرتے ہیں اور نیک رستے کے اوپر لگاتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کو نیکی کے رستے کی تلقین کرتے ہیں، نیکی کے رستے کے اوپر لگاتے ہیں، وہ والدین اس دنیا سے چلے بھی جائیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا برابر اجر اور ثواب قیامت تک ملتا رہے گا، یہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ تو تین چیزیں ہیں جو انسان کی وفات کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اور تیسری نمبر پر نیک اولاد جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے۔ اللہ من کی توفیق عطا فرمائے۔